رد عمل۔ ماہنامہ سدھار کے مضمون پڑھ کر اس کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ وہ سوچنے لگی کہ میں نے اپنی ماں کا کچھ بھی حق ادا نہ کیا۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب وہ اپنا رنگ ڈھنگ بدلے گی اور اس سے جہاں تک ہو سکے گا اپنی ماں، بہنوں، بھائیوں کے سارے حقوق ادا کرے گی، سب کی خدمت کرے گی۔ اس نے سنیما دیکھنے اور غلط قسم کے گانے سننے سے توبہ کی، اور جب اس دن اس کی ماں نے اسے گھر میں دلچسپی لیتے اور گھر والوں کی خدمت کرتے دیکھا تو بلائیں لے لے کر ڈھیروں دعائیں دے ڈالی۔ ماں کی دعائیں پا کر وہ اتنا خوش ہوئی کہ وہ اتنا خوش کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ماں کی دعاؤں کے بول سن کر اسے ایسا لطف آیا کہ اتنا لطف اسے اپنی سہیلیوں کی چہلوں اور ریڈیو کے گانوں میں بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے ماں سے ماہنامہ سدھار کی تعریف کی اور ماں نے جھٹ 10 روپیہ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے تاکہ وہ سالانہ چندہ بھیج کر مستقل خریدار بن جائے۔ سکینہ نے اسی وقت چندہ بھیج دیا۔ ماہ بماہ ماہنامہ سدھار اس کے نام آنے لگا اور وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جو کچھ پڑھتی اس پر عمل کرتی اور اس طرح اس کی اچھی خاصی تربیت ہونے لگی۔ اس نے ایک کام اور کیا، اس نے ماہنامہ سدھار کے ایڈیٹر ادیب کامل سے خط و کتابت بھی شروع کر دی۔ ماہنامہ کی جو بات اس کی سمجھ میں نہ آتی وہ تفصیل سے اس کا جواب منگاتی۔ ایڈیٹر بڑی فراخ دلی سے اس کے سوالوں کا جواب دیتا اور اپنے جوابات سے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کا صلہ سکینہ یہ دیتی کہ ہر ماہ 2-1 خریدار سدھار کے لیے فراہم کرتی۔ اسے ماہنامہ سدھار سے ایک تعلق پیدا ہو گیا۔ اس تعلق سے وہ ادیب کامل کا بڑا احترام کرنے لگی، غائبانہ احترام۔ اس کا خیال تھا کہ ادیب کامل کوئی تجربہ کار اور سن رسیدہ شخص ہے۔ وہ اسے چچا کہہ کر اپنے خطوط میں مخاطب کرتی، حالانکہ دوسری طرف وہی گھسا پیٹا محترمہ بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ لکھا ہوا آتا۔ سکینہ اسے دفتری القاب و آداب سمجھتی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا یہ چچا متانت اور سنجیدگی کے علاوہ کچھ بے تکلفانہ انداز اختیار کرے، مگر وہ اپنے اس خیال اور اس چاہ کو خطوط میں نہ لکھ سکی، اور اس طرح مہینے گزر گئے۔ ایک بار اس نے لکھا کہ چچا میاں، آپ کا اصل نام کیا ہے اور آپ کس شہر کے رہنے والے ہیں؟ اس کا جواب ادھر سے گول مول ہی آیا۔ سکینہ برابر اس کھوج میں لگی رہی۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ ماہنامہ سدھار کا ایڈیٹر اسی شہر کا رہنے والا ہے۔ اپنا رسالہ وہ یہی مرتب کرتا ہے۔ صرف چھپوانے اور پوسٹ کرنے کے لیے مہینے میں 1-2 بار وہ دہلی جاتا ہے۔ 1 ہفتہ وہاں رہ کر واپس آتا ہے۔ دفتری کارروائی کے لیے دہلی میں اس نے ایک کلرک رکھ لیا ہے، اور پھر اس نے پتہ لگا ہی لیا کہ ادیب کامل صاحب کا دولت خانہ کس محلے میں ہے۔ پھر ایک دن اس نے ماں سے اجازت لی اور اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر ماہنامہ سدھار کے ایڈیٹر جناب ادیب کامل صاحب سے ملنے چل دی۔ محلے میں پہنچ کر بڑی آسانی سے ایڈیٹر صاحب کا گھر مل گیا۔ صدر دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے صدر دروازے میں کسی جھجک کے بغیر قدم رکھ دیا۔ داہنی طرف اس نے ایک کمرہ دیکھا جس میں چند کرسیاں، میز اور ایک الماری میں کتابیں رکھی نظر آئیں۔ کمرہ باہر سے بند اور اندر سے کھلا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ اندر ایک کمرے سے کھانسنے کی آواز آئی۔ وہ اسی کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کمرہ میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا۔ وہ بیمار تھی۔ سکینہ سلام کر کے اس کے پاس بیٹھ گئی، اپنا تعارف کرایا اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ بوڑھی عورت نے باتیں کرتے کرتے اپنے بیٹے کا شکوہ شروع کر دیا کہ وہ اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا، دوا دارو بھی ٹھیک سے نہیں لاتا، بس اپنے آرام سے آرام ہے اسے، ہاں دوستوں پہ خرچ کرتا ہے۔ یہ سن کر سکینہ کو بڑا دکھ ہوا۔ اس نے چھوٹے بھائی کو پیسے دے کر بازار بھیجا اور کہہ دیا کہ حکیم جان بخش صاحب کے یہاں سے کھانسی کی دوا لے آئے۔ اس نے بوڑھی عورت کا بستر، تکیہ اور فرش صاف کر کے کوڑا کرکٹ الگ رکھ دیا۔ بوڑھی عورت اس کی اس بے لوث خدمت پر دعائیں دینے لگی۔ اتنی دیر میں بھائی دوا لے آیا۔ اس نے دوا اس ضعیف عورت کو پلائی اور پھر آنے کا وعدہ کر کے اور دعائیں لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ واپسی میں اس کی نظر ادیب کامل کے کمرے پر پھر پڑی۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر کمرے میں گئی۔ اس نے میز پر دیکھا، ایک ادھورا مضمون سا رکھا ہوا دکھائی دیا۔
کسی نے مضمون لکھتے لکھتے کسی وجہ سے ادھورا چھوڑ دیا تھا اور اسی طرح کھلا چھوڑ کر شاید کسی ضرورت سے اچانک اٹھ گیا تھا۔ سکینہ نے ادھورے مضمون کی آخری سطریں پڑھی۔ لکھا تھا، وہ بیٹا بڑا خوش نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کو اس حالت میں پائے کہ وہ بوڑھے ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار ہو جائے۔ سکینہ یہ پڑھ کر سوچنے لگی، یہ مضمون تو ادیب کامل ہی کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا لکھنے والا ماہنامہ سدھار کا ایڈیٹر ادیب کامل کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بوڑھی اور بیمار ماں کو اکیلا گھر میں چھوڑ دے اور خود یار دوستوں کے ساتھ تفریح کرتا پھرے؟ سکینہ کو بڑا برا لگا۔ اس نے اسی مضمون کے آگے یہ کلمات اپنی طرف سے لکھ دیے، اور وہ بیٹا نہایت بد نصیب ہے جو اپنے والدین کو اس حالت میں پائے کہ وہ بوڑھے ہوں اور وہ جنت نہ حاصل کرے بلکہ جہنم کا حقدار بنے۔ سکینہ نے یہ لکھ کر اپنے دستخط کر دیے۔ اس کے بعد گھر آ کر اس نے ایک طویل خط لکھا۔ اپنے خط میں اس نے یہ بھی لکھا کہ اس کے نام کا رسالہ بھیجنا بند کر دیا جائے۔ میں ایسے صاحب مضمون کا کوئی مضمون پڑھنا پسند نہیں کرتی جو لکھتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے۔ رسالہ اس کے نام آنا بند ہو گیا۔ سکینہ پر ادیب کامل کے کردار کا یہ مزید اثر پڑا کہ وہ سارے تعمیر پسند ادیبوں اور شاعروں سے نفرت کرنے لگی۔ اب اس نے اپنے مطالعہ کے لیے قرآن، حدیث اور سیرت و فقہ کی کتابیں منتخب کی اور انہی سے استفادہ کرنے لگی۔ سکینہ ایک ہائر سیکنڈری اسکول کے ہیڈ ماسٹر جناب جمیل صاحب کی لڑکی تھی۔ جولائی آنے پر جمیل صاحب کا تبادلہ ہو گیا اور وہ اپنے باپ کے ساتھ لکھنؤ چلی گئی۔ لکھنؤ پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ یہاں عورتوں کے دینی اجتماعات ہوتے ہیں۔ وہ پابندی سے ان اجتماعات میں جانے لگی۔ چند ہی دنوں میں اجتماع کی خواتین سے اس کا ربط بڑھ گیا۔ گفتار اور کردار کی یکسانیت نے سکینہ کو تمام خواتین میں ہر دل عزیز بنا دیا۔ یہیں ایک صاحب کے توسط سے اس کی شادی ایک صاحب کردار اور تندرست جوان عبداللطیف سے ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ اس کا شوہر عبداللطیف واقعی نہایت اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنی نئی نویلی دلہن کو کتاب و سنت کی تعلیمات سے دلچسپی لیتے دیکھا تو ایک دن موجودہ دور کے تعمیر پسند ادیبوں کی کتابیں بھی خرید لایا۔ خوشی خوشی بیوی کو دینے لگا، لیکن سکینہ نے کہا، میرے لیے قرآن و حدیث اور فقہ کی کتابیں کافی ہیں، میں ان ادیبوں کی کتابیں نہیں پڑھتی۔ کیوں؟ عبداللطیف نے تعجب ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ یہ ادیب لکھتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، یہ سکینہ کا روکھا جواب تھا۔ تم پردے میں بیٹھنے والی، تم کو یہ کیسے تجربہ ہوا؟ عبداللطیف نے پھر سوال کیا۔ اس کے جواب میں سکینہ نے سدھار کے ایڈیٹر ادیب کامل صاحب کا واقعہ بیان کیا، جسے سن کر عبداللطیف پر عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ سکینہ نے اس کی یہ کیفیت دیکھی، لیکن اس نے کچھ پرواہ نہ کی۔ اس نے بڑھ کر سیرت کی ایک کتاب اٹھا لی، اسے کھولا اور سنجیدہ صورت بنا کر اس کے مطالعے میں لگ گئی۔ عبداللطیف تھوڑی دیر بیٹھا اسے تکتا رہا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر اٹھا اور اپنے کمرے میں گیا اور وہاں سے ایک پرانا فائل اٹھا لایا، سکینہ کے آگے ڈال دیا اور برابر کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ میں مضمون نگار تھا اور میرے مضمون ملک بھر میں بڑی دلچسپی سے پڑھے جاتے تھے۔ پھر آپ نے مضمون نگاری کیوں چھوڑ دی؟ میں نے آپ کو کچھ لکھتے نہیں دیکھا۔ ہاں، اب میں نے وہ میدان چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ ذرا یہ فائل کھول کر دیکھیے۔ میرا آخری مضمون جو آج تک ادھورا پڑا ہے، اس کے بعد میں نے کچھ نہیں لکھا۔ میں یہی تو پوچھتی ہوں کہ آپ نے یہ میدان کیوں چھوڑ دیا؟ آپ ملاحظہ فرمائیں، خود آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس بات چیت کے بعد سکینہ نے فائل کھولا۔ ادھورا مضمون دیکھ کر وہ چونک سی پڑی۔ وہ حیرت زدہ ہو کر اپنے شوہر عبداللطیف کو دیکھنے لگی۔ جی ہاں، عبداللطیف کہنے لگا، ایک زمانہ تھا جب میں ماہنامہ سدھار نکال رہا تھا۔ یہ اسی زمانے کا ادھورا مضمون ہے جو آج تک پورا نہ ہو سکا۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس مضمون کے آخر میں آپ ہی کی ہم نام ایک لڑکی نے کیا لکھا ہے؟ جی ہاں، دیکھ رہی ہوں۔ کیا میں دریافت کر سکتی ہوں کہ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب میں نے واپس گھر آ کر اپنی بیمار ماں کو دیکھا تو ان کا برا حال تھا۔ انہی سے معلوم ہوا کہ سکینہ نام کی لڑکی آئی تھی
اور اس نے دوا پلائی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ میری والدہ کا اسی رات میں انتقال ہو گیا۔ مجھ پر سکینہ کے لکھے ہوئے فقروں کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ میں چپ سا رہنے لگا۔ پھر میں نے اس منافقت سے توبہ کر لی، رسالہ بند کرنے کا اعلان کر دیا اور یہاں لکھنؤ چلا آیا۔ یہاں آ کر اسلامک یوتھ آرگنائزیشن کے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی۔ ان نوجوانوں کو میں نے اپنے خیالات کے مطابق پایا اور ان کے ساتھ خدمت خلق کا کام اپنے ذمے لے لیا۔ اب اللہ کی توفیق سے جو کچھ ہو سکتا ہے کرتا ہوں، اور جہاں تک ہوتا ہے اپنا کیا ہوا کام چھپاتا ہوں۔ اللہ سے نہیں، اس سے کون چھپا سکتا ہے؟ جو ڈھکا چھپا سب دیکھنے والا اور اچھے کام کرنے والوں کا اجر بھرپور دینے والا ہے۔ اور یہ سب اس لیے کرتا ہوں کہ شاید اب میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے اور میری پچھلی منافقت کو معاف کر دے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ سکینہ آپ کو مل جائے تو شاید شیطان ہمیشہ کے لیے فرار کی راہ اختیار کر لے۔ خدا جانے وہ غریب اب کہاں ہے۔ اگر وہ مجھ سے ملنا چاہے تو شاید میں کترا جاؤں۔ کیوں؟ میں کیا منہ لے کر اس کے سامنے آ سکوں گا؟ اور اگر وہ خود آپ کے سامنے آ جائے تو میں کچھ بات کیے بغیر ٹل جاؤں گا۔ لیکن اگر خدا کو یہ منظور ہو کہ آپ اسے پا کر نہ ٹل سکیں تو کیا مطلب یہ کہ وہی سکینہ اس وقت آپ سے باتیں کر رہی ہے۔ عبداللطیف نے الحمدللہ کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا کرتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، خوشی کے آنسو۔ دعا کے بعد اس نے بیوی کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی انگلیاں آنکھوں سے لگا لی۔ اس کی زبان سے نکلا، انہی انگلیوں سے وہ فقرے لکھے تھے جنہوں نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا۔ الحمدللہ۔